بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام کی خارجی مثالیں، چند خارجی مثالیں میں نے جمع کی ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، دیکھو اسم وہ کلمہ ہے، یہ کلمہ جنس ہے، کیونکہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کلمہ اسم کو بھی کہا جاتا ہے، فعل کو بھی کہا جاتا ہے، حرف کو بھی کہا جاتا ہے، اور تینوں کے جو حقیقتیں ہیں وہ مختلف ہے، تو یہ کلمہ جنس ہے۔ تو اسم وہ کلمہ ہے، یہ کلمہ جنس جو معنی مستقل پر دلالت کرے، یہ فصل ہے۔ جب آپ نے یہ کہا جو معنی مستقل پر دلالت کرے تو یہ کیا ہے؟ فصل ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے، تو کلمہ تو جنس ہے، کیونکہ کلمہ میں اسم بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، حرف بھی آ گیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا جو معنی مستقل پر دلالت کرے تو حرف نکل گیا، کیونکہ حرف غیر مستقل پر دلالت کرتے ہیں۔ مستقل کا مطلب جو محتاج نہ ہو، غیر مستقل جو محتاج ہو۔ تو معنی مستقل جو کسی کا محتاج نہ ہو، تو اسم اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور حرف غیر مستقل ہوتے ہیں، یعنی وہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے کہا جو معنی مستقل پر دلالت کرے تو حرف کیا ہو گیا؟ نکل گیا، تو یہ فصل ہے۔ تو یہ فصل کے حرف کے لیے حرف نکل گیا۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ دوسرا کہا اور تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تو یہ فصل ثانی ہے، یہ بھی فصل ہے فعل کے لیے، اس سے فعل نکل گیا، کیونکہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ تو تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یہ فصل ہے، اس سے فعل نکل گیا۔ جیسے آپ تعریف کرتے ہیں حیوان کی: جسم نامی حساس متحرک بالارادہ، یہ تعریف آپ حیوان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑھنے والا جسم نامی، بڑھنے والا جسم، متحرک بالارادہ، جو اپنے ارادے سے کیا کرے؟ حرکت کرے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جسم نامی، تو جسم نامی بڑھنے والا جسم، تو جو باقی جو جسم ہے جن کا جسم نہیں بڑھتا، جیسے کہ دیوار ہے، پتھر ہے، وہ نکل گیا، لیکن درخت ابھی بھی کیا تھی؟ داخل تھی، کیونکہ درخت کا جسم بھی بڑھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کہا حساس متحرک بالارادہ، تو درخت نکل گیا، کیونکہ وہ حس نہیں رکھتا اور اپنے ارادے سے حرکت بھی نہیں کرتا۔ جیسے آپ نے یہاں کہا کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے تو حرف نکل گیا، اور جب آپ نے یہ کہا کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے تو فعل نکل گیا، کیونکہ فعل میں کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، لفظ وہ ہے، جیسے ہی آپ لفظ وہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلے، جس پر انسان تلفظ کرے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ لفظ وہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلے، تو یہ جنس ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ جنس ہے، کیونکہ انسان کے منہ سے ایسا لفظ بھی نکلتا ہے جو معنی دار ہو، اور ایسا بھی نکلتا ہے جو غیر معنی ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو لفظ کی 2 قسمیں: موضوع جس کا کوئی معنی ہو، اور مہمل جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو یہ لفظ جنس ہے، کیونکہ لفظ ایسے جزیات پر بولی جائے گی، ان کی حقیقتیں کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو موضوع اس کی حقیقت الگ ہے، مہمل اس کی حقیقت الگ ہے، تو یہ لفظ کیا ہے؟ جنس ہے۔ جیسے ہی جب آپ نے یہ کہا جس کا کوئی معنی ہو، تو جس کا کوئی معنی ہو تو یہ فصل ہے، اس سے کیا نکل گیا؟ مہمل نکل گیا۔ نمبر 3، یاد رکھنا یہ اسم، فعل، حرف یہ خود نوع ہے۔ کلمہ تو جنس ہے، لیکن اسم، فعل، حرف یہ نوع ہے، کیونکہ اسم کی جتنے بھی اسم ہیں سب کی تعریفیں ایک ہے، اور جتنے بھی فعل ہیں سب کی تعریفیں ایک ہے۔ تو کلمہ خود جنس ہے، لیکن اس کے جو اقسام ہیں اسم، فعل، حرف، یہ کیا ہے؟ نوع ہے۔ باقی نوع کی تعریف آپ کو آتا ہے۔ نمبر 3 ہے معرب۔ نمبر 3، معرب کا ہونا اسم کے لیے یہ کیا ہے؟ عرض عام ہے، کیونکہ فعل مضارع بھی تو معرب ہوتے، صرف اسم تو معرب نہیں ہوتا، فعل بھی معرب ہوتے، فعل مضارع معرب ہے۔ تو معرب کا ہونا اسم کے لیے یہ عرض عام ہے۔
کیونکہ عرض عام آپ پڑھ چکے ہو، جو چند مختلف حقیقتیں رکھنے والے افراد پر صادق آئے۔ فعل کی تعریف الگ ہے، اسم کی تعریف الگ ہے، اسم بھی معرب ہوتا ہے اور فعل بھی معرب ہوتے، تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں معرب کا ہونا اسم کے لیے یہ عرض عام ہے، کیونکہ فعل مضارع بھی معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مرفوع کا ہونا اسم کے لیے یہ بھی عرض عام ہے، کیونکہ فعل مضارع بھی تو مرفوع ہوتا ہے، یضرب، تو مرفوع کا ہونا یہ اسم کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عرض عام ہے۔ عرض عام کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلی عارضی، کلی عارضی آپ کو پتہ ہے جو حقیقت سے خارج ہوتے ہیں۔ دیکھو معرب کا ہونا اسم کے لیے، معرب کا ہونا اسم کے لیے یا مرفوع کا ہونا اسم کے لیے، یہ کلی ذاتی تو نہیں ہے، کلی عارضی ہے، کیونکہ یہ حقیقت سے خارج ہے۔ اسم کی حقیقت آپ کو معلوم ہے، جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، تو اسم کا معرب ہونا یا اسم کا مبنی ہونا یا اس پر حرف جر کا داخل ہونا یا با کا داخل ہونا یا اس کے اوپر الف لام آنا، تو یہ دیکھو حقیقت سے خارج ہے۔ تو مرفوع ہونا اسم کے لیے عرض عام ہے۔ عرض عام وہ کلی عارضی ہے جو چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق ہے، تو یہ فعل مضارع بھی تو مرفوع ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پیاس لگنا پودوں کے لیے یہ عرض عام ہے، کیونکہ حیوانات کو بھی تو پیاس لگتا ہے، تو یہ چند مختلف حقیقتیں رکھنے والے افراد پر صادق آتا ہے، تو اس سب کے لیے یہ کلی عرض عام، تو پیاس ان کو بھی لگتا ہے۔ رینکنا گدھے کے لیے یہ فصل ہے، رینکنا گدھے کے لیے، دیکھو گدھا حیوان ہے، حیوان ہونے میں اس کے ساتھ دیگر جانور بھی شامل تھے، انسان بھی تھا، انسان بھی حیوان ہے، سب بکری جتنے بھی ہے، لیکن رینکنا یہ فصل ہے۔ ناہک جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناہک، رینکنا یہ گدھے کے لیے فصل ہے، حیوان ناہک، تو یہ ناہک فصل ہے، یہ گدھے کو دیگر حیوانات سے کیا کر لیتے ہیں؟ الگ کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا حیوان ناہک، تو یہ ناہک فصل ہے گدھے کے لیے، یہ گدھے کو دوسرے جانوروں سے، حیوانوں سے الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ رینگتا صرف گدھا ہے، دوسرے جانور رینگتے نہیں۔ گدھے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو رینگنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، ممیانہ یہ بکری کے لیے فصل ہے، ممیانہ حیوان ذو رغا، ممیانہ کیونکہ بکری ممیاتی ہے، ممیانہ یہ فصل ہے، تو حیوان ہونے میں بکری کے ساتھ دیگر بھی شامل تھے، لیکن جیسے آپ نے ممیانے والا جانور کہا تو بکری ممیاتی ہے، تو لہٰذا یہ فصل ہے بکری کے لیے۔ نمبر 3، کلمے کا ہونا ضربہ کے لیے یہ جنس ہے، ضربہ کے لیے کلمے کا ہونا جنس ہے، کیونکہ صرف ضربہ تو کلمہ نہیں ہے، اسم بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، ضربہ تو فعل ہے، تو لہٰذا کلمے کا ہونا ضرب کے لیے، وہ ضربہ کے لیے یہ جنس ہے۔ جنس کس کو کہتے ہیں؟ جو وہ کلی ذاتی ہے جو چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادقہ ہے، جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقتیں الگ الگ ہو، یہ جنس کی تعریف آپ پڑھ چکے ہو۔ نمبر 4، لفظ کا ہونا حامد کے لیے جنس ہے، یہ لفظ حامد کے لیے جنس ہے، کیونکہ صرف حامد تو لفظ نہیں ہے، جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو بھی لفظ کہا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ لفظ جنس ہے حامد کے لیے۔ نمبر 5، اسم کا ہونا مذکر کے لیے جنس ہے، اسم کا مذکر کے لیے جنس ہے، کیونکہ اسم تو صرف مذکر نہیں ہوتا، اسم مؤنث بھی ہوتا ہے، اور مذکر کی حقیقت الگ ہے، مؤنث کی الگ ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ جنس ہے، تو اسم کا ہونا مذکر کے لیے جنس ہے، کیونکہ اسم کی 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث، دونوں کی تعریفیں الگ الگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مذکر وہ ہے جس میں علامت تانیث نہ لفظوں میں ہو نہ تقدیری ہو، اور مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث لفظوں میں ہو یا تقدیری ہو۔ نمبر 6، کلمے کا ہونا حرف کے لیے یہ جنس ہے، حرف کے لیے کلمے کا ہونا کیا ہے؟ جنس ہے، کیونکہ صرف حرف تو کلمہ نہیں ہے اور بھی ہے۔ نمبر 7، الف لام کا ہونا اسم کے لیے خاصہ ہے، خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلی عارضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، تو اسم کے ساتھ خاص ہے، الف لام صرف کس پہ داخل ہوتا ہے؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور اسم ایک اسم کی جتنے بھی ہیں سب کی حقیقتیں کیا ہے؟ ایک ہے، تو یہ الف لام کا ہونا یہ اس کے لیے
خاصہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو کلی عارضی ہوتی ہے یہ حقیقت سے خارج ہوتے ہیں، تو اسم کی حقیقت تو آپ کو پتہ ہے وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی خود بخود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے۔ تو الف لام کا ہونا یہ اسم کے لیے خاصہ ہے، صرف یہ نہیں اسم کی جتنی بھی علامتیں، تو آگے دیکھو علامات اسم، یہ اسم کے لیے خاصہ ہے، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 9، اصل وزن زمانے کا ہونا یہ فعل کے لیے خاصہ ہے، کیونکہ زمانہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ فعل کے اندر، تو یہ فعل کا خاصہ ہے، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، اصل وزن میں۔ نمبر 10، علامات فعل، یہ فعل کے لیے خاصہ ہے کیونکہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، جتنے بھی علامات فعل ہے جیسے قد کا ہونا، سین کا ہونا، سوف کا ہونا، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ فعل کی حقیقت ایک ہی ہے، آپ کو پتہ ہے، جو اپنا معنی خود بخود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر پایا جائے۔ نمبر 11، بیٹنا، یہ بلی کے لیے عرض عام ہے کیونکہ چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق آتے ہیں، صرف بلی تو نہیں بیٹھتی، دیگر حیوانات بھی بیٹھتے ہیں اور سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، کیونکہ عرض عام کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلی عارضی جو چند مختلف حقیقتیں رکھنے والے افراد پر صادق آئے، وہ کلی عارضی ہے، کیونکہ بیٹنا یہ ذاتی تو نہیں ہے، یہ حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ بلی کی حقیقت میاؤں میاؤں کرنے والا جانور، میاؤں میاؤں کرنے والا حیوان تھا، حقیقت تو یہ ہے، تو بیٹنا یہ عرض عام ہے۔ نمبر 12، پینا بیل کے لیے عرض عام ہے کیونکہ صرف بیل تو نہیں پیتا، بیل کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ذو خوار، تو یہ پینا یہ بیل کے لیے عرض عام ہے کیونکہ صرف بیل نہیں پیتا، دیگر جو حیوان وہ بھی پیتے رہتے ہیں، تو یہ عرض عام ہے، عرض عام جو چند مختلف حقیقتیں رکھنے والے افراد پر صادق ہے، اور پینا یہ حقیقت سے خارج ہے کیونکہ بیل کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ذو خوار۔ نمبر 13، کھانا انسان کے لیے عرض عام ہے کیونکہ صرف انسان تو نہیں کھاتا، دیگر حیوانات بھی کھاتے ہیں، تو یہ عرض عام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کلی عارضی جو ہوتے ہیں یہ حقیقت سے خارج ہوتے ہیں، تو انسان کی حقیقت تو آپ کو پتہ ہے حیوان ناطق، تو کھانا یہ تو حقیقت سے خارج ہے۔ نمبر 14، لکھنا انسان کے لیے خاصہ ہے کیونکہ صرف انسان ہی لکھتا ہے، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، خاصہ آپ پڑھ چکے ہو، وہ کلی عارضی جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو۔ نمبر 15، شہوت کا ہونا انسان کے لیے، یہ بھی عرض عام ہے کیونکہ صرف انسان کو شہوت نہیں آتی، باقی جو حیوانات ہیں ان میں بھی شہوت ہوتی ہے، تو یہ عرض عام ہے انسان کے لیے، حقیقت سے خارج ہے کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ یہ چند مثالیں تھی، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں، بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔